اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حکیم عرفان درابدی۔ جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں یہ عرض کیا تھا کہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی شوگر پہ بناؤں گا، تو یہ سب سے پہلے میں نے شوگر کے کیوں انتخاب کیا، اس لیے کہ میرے پاس جو لوگ تشریف لاتے ہیں ان میں سے موسٹلی وہ لوگ ہیں کہ جو شوگر کے حوالے سے منسلک ہیں۔ بہت زیادہ بیچاروں کو پرابلم ہے، بہت زیادہ لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں، تو میں نے سوچا کہ چلو اس پہ ایک ویڈیو ایسی بنائیں جس سے یہ پتہ چلے کہ سب سے پہلے کہ یہ ہوتی کیوں ہے شوگر، تو اس میں کون سا اعضاء جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اگر وہ عضو جو متاثر ہو جائے تو اس کے بعد وہ کون کون سے عوامل ہیں کہ جو انسانی جسم پر مرض وجود میں آتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے اگر شوگر ان کے یہ مسئلہ بن جائے تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں لبلبا چھوٹا ہو جاتا ہے اور اس کی جو رطوبت ہے وہ ناقص پیدا ہوتی ہے، وہ صحیح طریقے سے رطوبت پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا، نہ وہ رطوبت ہوتی ہے صحیح طریقے سے پیدا کرتا ہے، اس میں سے انسولین کی مقدار جو ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، شوگر کی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو یہ شوگر لاحق ہوتی ہے۔ تو اس کی مختلف قسمیں ہیں، لیکن میں نے 5 قسموں کا احاطہ کیا ہے، تو میری کوشش ہے کہ میں ان 5 قسموں کو بیان بھی کروں، پھر ان کی علامات کو بیان کروں، پھر ان کے جو ہیں نسخہ جات میں وہ آپ کو بیان کروں کہ تاکہ آپ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں کہ وہ اس سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے جس کو میں نے ٹچ کیا ہے وہ ہے ذیابیطس عصبی، یعنی یہ جو مرض ہے یہ زیادہ تر یہ ان لوگوں کو لاحق ہوتا ہے کہ جو زیادہ محنت کرتے ہیں، دماغی کام کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ جو زیادہ تر ٹینشن کا شکار رہتے ہیں، 24 گھنٹے ان کے حساب تنے رہتے ہیں، تو یہ ہو گیا ذیابیطس عصبی۔ دوسری جو ہوتا ہے وہ ذیابیطس معدی ہے، یہ جس کا تعلق ہوتا ہے یہ معدے کے ساتھ ہے، اس میں بسیار خوری، بہت زیادہ کھانا کھانا، کھانے کے بعد یہ سو جانا، یا اس طرح کے کوئی چیز جب چاہے جیسے چاہے جو دل چاہے وہ کھانا، جس میں سے یہ فاسٹ فوڈ ہو گئے، تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنا، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں سے وہ بندہ اس کو لاحق ہوتی ہے ذیابیطس معدی۔ دوسری ہے کہ ذیابیطس کبدی، اس کا تعلق ہے جگر سے، یعنی کہ یہ مرض جو ہے جگر کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر جگر خراب ہو جائے، لیکن جگر کیوں خراب ہوتا ہے؟ گرم چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ بندہ جس طرح تلی ہوئی چیزیں استعمال کرتا ہے، مے نوشی کرتا ہے، یا زیادہ کھانے کے بعد سو جانا، اس سے جگر خراب ہو جاتا ہے جس سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ آتی ہے ذیابیطس عصبی اور کبدی۔ یہ عرضہ جگر اور اعصاب دونوں کو خراب کرتا ہے، یہ دونوں کے خرابی کی وجہ سے یہ مرض وجود میں آتی ہے۔ اور 5ویں قسم جو ہے ذیابیطس نکراسی، یہ وہ ہے کہ یہ مرض جو ہوتا ہے یہ لبلبا کے نقص، یعنی کہ لبلبا کا بالکل چھوٹا ہو جانا، اپنے معمول کے مطابق اس کا کام نہ کرنا، اور اس میں سے جو انسولین کی مقدار ہے وہ بہت کم مقدار میں پیدا ہوتی ہے، اور اس کو ذیابیطس نکراسی کہتے ہیں۔ اب آتی ہے کہ علامات شوگر کے ہیں۔ ایک بندہ کیسے اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے کہ میرے اندر جو یہ علامات ہیں، کیا میں شوگر کے شکار ہوں یا نہیں ہوں؟ اس کو ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان علامات کو وہ دیکھے، اگر وہ اس کے جسم میں یہ علامات مرض وجود میں آ رہی ہیں تو ان کو چیک کرے اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں اس مرض میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلی جو ہے وہ یہ ہے، علامت ہے کہ پیشاب میں شکر کا آنا، یعنی شکر کی مقدار پیشاب میں، چھوٹے پیشاب میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ پیاس بہت زیادہ لگتی ہے بندے کو، منہ خشک رہتا ہے، جسم کمزور ہوتا جاتا ہے، پھر مردوں میں قوت مردمی یہ ختم ہو جاتی ہے۔ ان کا زیادہ یہ ایفیکٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ یہ مسئلہ بنتا ہے ان مردوں کے لیے۔ اگر عورتوں کی بات کی جائے تو ان کے ایام جو ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، تو ایام کا بہت زیادہ مسئلہ ان بیلنس بھی ہو سکتے ہیں، یہ بند بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم پر پھوڑے پھنسی یہ وغیرہ یہ نکل آتی ہیں۔ جیسے ہی مریض جہاں پہ پیشاب کرتا ہے وہاں پہ کیڑے مکوڑے بہت زیادہ مقدار میں آ جاتے ہیں، بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجھے شوگر کا مرض ہے وہ لاحق ہو چکا ہے۔ اور اس طرح جو مریض ہے شوگر میں مبتلا ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، وہ وقت بہ وقت یعنی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، کوئی چیز کھانے کو دو، اس طرح بہت زیادہ اس کو بھوک لگتی ہے۔
تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مرض کو تشخیص یہ ہے، اس کی علامات اگر پھر بھی آپ کو سمجھنا ہے تو پھر بھی اس کو میں 3 کہہ لیں علامات میں ذرا وہ واضح کر دیتا ہوں کہ وہ اگر آپ زیادہ نہ سمجھ سکیں تو یہ 3 علامات اگر سمجھ گئے تو پھر بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ شوگر کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ان میں سے پہلے ہے کہ پیشاب میں شکر کا آنا، دوسرا ہے پیاس اور بھوک زیادہ لگنا، تیسرا ہے جسم کو لاغر پن اور کمزور ہو جانا۔ اگر اس مرض کا بر وقت علاج کیا جائے تو انسان جو ہے اس مرض سے بچ سکتا ہے اور دوسروں کو بچا بھی سکتا ہے، اس سے لاحق ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذیابیطس عصبی کا اب اس میں سب سے پہلے آتا ہے ذیابیطس عصبی، اور اس کا میں علاج بتاؤں گا آپ کو۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ذیابیطس عصبی وہ شوگر کی وہ قسم ہے کہ جس کا تعلق ذہن سے ہے، تو سب سے پہلے یہ ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہے، تو سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ ٹینشن کو دور کریں۔ اگر آپ ٹینشن کو دور کر گئے تو سمجھیں کہ آپ اس مرض سے نکل سکتے ہیں۔ اگر وہ ٹینشن میں مبتلا رہے ہیں، اگر گولیاں وغیرہ آپ کھاتے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو اس میں سے سب سے پہلے آپ کوشش کریں ٹینشن سے باہر آئیں، اور اس کے بعد آپ بادام کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ 7 دانے بادام کے صبح کو اور شام کو بھگونے کے بعد آپ استعمال کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کافی اس سے فائدہ محسوس کریں گے۔ دوسری ہے کہ اس کے ساتھ میں ایک نسخہ تجویز کیا ہے میں نے، یہ ہے مغز تمر ہندی کلاں، یہ 6 عدد آپ نے لینے ہیں، اور مغز بادام 140 عدد آپ نے لینے ہیں، اور کلونجی 25 گرام آپ نے لینی ہے۔ ان سب کو پیس کر آپ نے صفوف بنا لینا ہے۔ صفوف بنانے کے بعد آپ نے صبح نہار منہ 1 چمچ اور شام کو 1 چمچ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ تو پانی کے ساتھ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ اس ٹینشن سے باہر آ گئے ہیں۔ دوسری جو ہے ذیابیطس میدی، یہ اس مرض میں جو ہے وہ بندے کی غذا کا زیادہ استعمال یا سیار خوری کہہ لیں آپ، یا کھانے کے بعد فوراً سو جانا، یا معدے کے صحیح طریقے سے ہضم نہ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس وجہ سے یہ ذیابیطس میدی یہ ہلاک ہوتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو میں آپ لوگوں کے لیے غذا تجویز کر رہا ہوں تو وہ کوشش کریں کہ وہ آپ استعمال کریں۔ تو اس میں آپ استعمال کرنی ہے، آپ نے گندم کی روٹی آپ نے چھوڑ دینی ہے، اور اس میں آپ نے بیسن کی روٹی استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ بیسن کی یا مکی کی روٹی آپ استعمال کرتے ہیں تو میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ جلدی اس مرض سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے ایک نسخہ تجویز کیا ہے، آپ نوٹ فرما لیں۔ اس میں جنگلی کریلا، لیلہ سبز، گٹھری جامن، اندر جو تلخ، گڑ مار بوٹی، چریتے تلخ، میتھی دانہ، یہ ساری چیزیں آپ نے برابر وزن لینی ہیں، اور ان کو آپ نے صفوف بنا لینا ہے۔ صفوف بنانے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں گے۔ صبح نہار منہ آدھا چمچ چائے والا، اور شام 4 بجے آدھا چمچ چائے والا، اور رات کو آدھا چمچ چائے والا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ آگے آتی ہے کہ ذیابیطس کبدی، جس کا تعلق جگر سے ہے۔ تو جگر سے کس طرح، میں نے پہلے بھی واضح کر دیا کہ جگر سے تعلق اس طرح ہے کہ بہت زیادہ مینوشی کرنا، گرم چیزوں کا استعمال، فاسٹ فوڈ کا استعمال، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں بندہ ذیابیطس کبدی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ اچھی غذا کا استعمال کریں، اور اس میں پانی بہت زیادہ استعمال کریں، مشروبات استعمال کریں، کھانا وغیرہ کے جو ٹھوس غذائیں ہیں اس سے آپ تھوڑا پرہیز کریں۔ وہ چیزیں آپ استعمال کریں کہ جس سے آپ لوگ جو ہیں وہ جگر کو اس قابل بنا سکیں کہ یہ صحیح طریقے سے اس کو ہضم کر سکے۔ تو اس میں ایک چیز جو آتی ہے وہ میں نے ایک نسخہ تجویز کیا ہے، تو وہ کوشش کریں کہ آپ بنا لیں اور آپ اس کو استعمال کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ اس میں ہے کجلی برابر وزن، یہ جو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو مجھ سے 1 منٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ کجلی برابر وزن 20 گرام کلونجی، کچور، پودینہ خشک، سنا مکی، سونڈ، آب لہسن، فلفل سیاہ، یہ تمام اشیاء جو ہیں یہ آپ نے 20 گرام لینی ہے، اور 1 گرام آپ نے استعمال کرنی ہے 1 گرام کھانے کے بعد تینوں ٹائم۔ تو کس کے ساتھ استعمال کرنی ہے، اس کا بدر کا یہ ہوگا کلونجی، پودینہ، یہ اس کا آپ نے کوا بنانا ہے۔ یہ کوا بنانے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ آپ نے استعمال کرنی ہے، اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے آپ کو بتاؤں۔ آگے بات آتی ہے کہ ذیابیطس عصبی اور کبدی، یہ قسم جگر اور اعصاب دونوں کو خراب کرتی ہے۔ اس میں جگر بھی کمزور ہوتا ہے، اعصاب بھی بندے کے کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں کہ اگر آپ نے یہ بنا لیا اور آپ استعمال کیا تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بچ سکتے ہیں۔ تو اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے تخم کاسنی، 1 کلو لے لیں، زیرہ سفید 1 کلو لے لیں، میٹھا سوڈا 1 کلو لینا ہے آپ نے،
گلاب کی پتیاں، ایرانی گلاب کی پتیاں آپ نے لینی ہے، یہ 500 گرام لینی ہے آپ نے۔ تو گل نیلوفر آپ نے لینا ہے 500 گرام، کشنیز خشک آپ نے لینا ہے 400 گرام، کلمی شور آپ نے لینا ہے 1 پاؤ، جو کھار آپ نے لینی ہے 1 پاؤ۔ یہ سب کو آپ نے صفوف بنا لینا ہے۔ صفوف بنانے کے بعد چائے والی چمچ کا چوتھا حصہ ہمرا آب ترفلا، ترفلا آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بحیرہ، آملہ اور حریر کا یہ جو پانی ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ اس سے بہت جلد نجات پا سکیں گے۔ اس سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو مرض ہیں یہ لبلبا کے چھوٹے، یہ ایک اور بات ہاں جو یہاں پہ میں ایک مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو میں نے یہاں بتائی ہے کوئی مضر صیت چیز نہیں ہے، کوئی ایسی نسخہ میں نے نہیں بتایا کہ جس کو آپ عام پنسار والے کے پاس یا گھر میں لا کر آپ بنا نہیں سکتے۔ تو کوشش کریں آپ بنائیں، آپ اس کو استعمال کریں۔ آگے ایک قسم آتی ہے اس کی جو آخر میں آتی ہے ذیابیطس نکراسی۔ یہ مرض لبلبا کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہے، اور اس میں بالکل بندہ کمزور ہو جاتا ہے، سوکھتا جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا مسئلہ بنا ہے۔ تو اس میں کوشش کریں سب سے پہلے تو آپ چیک کریں کہ اس میں اگر پیشاب میں شکر کی مقدار کتنی آ رہی ہے۔ اس میں بہت زیادہ شکر کی مقدار آتی ہے، تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ وہ پہلے چیک کریں، اور اس کے بعد اگر شکر کی مقدار بہت زیادہ آ رہی ہے تو آپ نے اس کو 6 ماشا برگد کے چھلکے 10 تولہ پانی میں جوش دے کر وہ آپ نے اس کو پلانی ہے۔ یہ آپ کوشش کریں اس کو پلائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کی جو شکر کی مقدار ہے وہ بہت کم ہو جائے گی۔ اس کے بعد سنکھا ہولی بوٹی ہے، اس کی جڑ لینی ہے آپ نے 6 ماشا، اور جڑ سنبھالو یہ 1.5 ماشا آپ نے لینا ہے، اور ان کو جوش دے کر آپ نے صبح شام ان کو آدھا گلاس وہ آپ پلائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی کافی بہتری آ سکتی ہے۔ اگر پھر بھی یہ ساری باتیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ آپ کے گوش گزار کی ہیں کہ یہ جو شوگر ہے، شوگر کیوں ہوتا ہے، شوگر کی کتنی قسمیں ہیں، شوگر کے علامات، اور شوگر کے جو یہ سارے اغذیاء وغیرہ، اور اس کے ساتھ یہ جو ان کے نسخہ جات میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیے ہیں، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور بنائیں گے اور اس کو استعمال کریں گے، اور مجھے ضرور آگاہ کریں گے کیسے۔ لیکن پھر بھی اگر اس میں سے کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو، تو یا آپ نہ سمجھ سکتے ہوں کہ آپ شوگر کی کس قسم سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس کو فالو نہیں کر رہے، یا آپ کے سمجھ سے یہ بالا تر چیز ہے، تو آپ میرے پاس خراسان دواخانہ وہاں پہ آپ تشریف لائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اس میں کوئی فیس نہیں ہے، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ کو ہچکچاہٹ محسوس ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ میرا جو ایک ہے مشن ہے، میرا ایک ماٹو ہے، وہ یہی ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ اس بیماریوں سے بچ جائیں۔ والسلام۔